ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ بہت بڑی توفیق ہے میرے لیے اور بہت بڑی سعادت ہے کہ اپنے ملک کے اور اپنی قوم کے انتہائی اہم افراد، جاری رکھوں یا اپنے ملک اور اپنی قوم کے انتہائی اہم افراد کے درمیان حاضر ہونے کا موقع ملا ہے، اور آپ لوگ ان افراد میں سے ہیں کہ جو اس ملک اور اس قوم کی جو موجودہ حالت ہے اس کی بہتری میں اور پاکستان کو ویسا بنانے میں جیسا پاکستان کو ہونا چاہیے، اپنے نام کی طرح پاک لوگوں کی سرزمین، آپ لوگ اس کام میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کی کتاب قرآن کریم کی سورہ مبارکہ حدید کی آیت نمبر 25 کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا ہے۔ قبل اس کے کہ میں اس کا ترجمہ اور اپنی آرائز اس آیت کے ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک بنیادی بات پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دین اسلام کہ جس کو ہم لوگ کئی ٹکڑوں میں بانٹ چکے ہیں اور اس بانٹ پر فخر بھی کرتے ہیں اور اس بانٹ کو آگے بھی بانٹتے ہیں، اس کی اللہ کے دین میں کوئی اجازت نہیں۔ فرقہ نجس ہے، فرقہ پلید اور غلیظ چیز ہے، بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ اپنے آپ کو فرقہ کہنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے منع کیا، اور منع کرنے کی شدت دیکھیے کہ اللہ نے یہ فرمایا ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں تفریق کی۔ یہ تفرقہ یعنی فرقہ بن جانا، اپنے آپ کو ایک امت ہونے کا احساس نہ کرنا، امت کے بارے میں اپنی سوچ نہ رکھنا، فرقے کے بارے میں، گروپ کے بارے میں، گروہ کے بارے میں سوچ رکھنا۔ کیا کہتا ہے اللہ؟ کیا تصویر پیش کرتا ہے ایسے افراد کے بارے میں؟ فرمایا ان الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کو دین میں تفرقہ کیا ہے، تفریق کی ہے۔ عربی زبان میں تفریق اور تفرقہ ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی معنی ہے اس کا۔
تفریق بھی وہی ہے، تفرقہ بھی وہی ہے۔ جنہوں نے دین میں فرقے بنائے، لست منہم فی شیء، اے رسول آپ کے جو اللہ کے نمائندے ہیں ان لوگوں سے، دین میں تفرقہ پسند کرنے والے لوگوں سے آپ کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ ان سے الگ ہیں، آپ ان سے بیزار ہیں۔ ہر وہ شخص، انشاءاللہ آپ توجہ سے سنیں گے اور میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ قرآن مجید کی بات عرض کر رہا ہوں، کسی شیعہ سنی مسئلے کی بات نہیں، قرآن مجید کی بات ہے۔ اور قرآن مجید شیعہ سنی نہیں ہے، قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے معیار پیش کرتا ہے۔ ہر وہ فرد، میں ہوں، آپ ہوں، کوئی ہو، جس کو امت کا درد نہیں ہے اور اپنے گروپ کا، اپنے فرقے کا درد زیادہ ہے، وہ اس آیت کی زد میں ہے۔ جس کو امت کا درد نہیں، اللہ نے تمام انبیاء سے خطاب کر کے قرآن میں فرمایا ہے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، تمام انبیاء کی امت ایک امت ہے۔ کیونکہ جو لیڈر آئے ہیں، جو انبیاء آئے ہیں، سب ایک ہی جگہ سے آئے ہیں، سب کو ایک ہی اللہ نے بھیجا ہے۔ آپ اسلام کو دیکھیے، بنی اسرائیل یہ کہا کرتے تھے رسول اللہ سے کہ جو ہم پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان لائیں گے، اور جو ہم پر نازل نہیں ہوا اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ قرآن نے کیا فارمولہ دیا مسلمانوں کو کہ تم کہو لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، اسے مانیں گے اسے نہیں مانیں گے، ہم سب کو مانتے۔ تفرقہ جو آج کل خاص طور پر ان ایام میں پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے، بعض غیر ذمہ دار لوگوں کی وجہ سے، ان کی باتوں کی وجہ سے وطن عزیز کی جو فضا بنی ہے، قطعاً بھی اس وطن کی سالمیت، اس وطن کی، اس قوم کے اتفاق اور اتحاد کے لیے زہر قاتل ثابت ہو سکتی ہے۔ ذمہ دار لوگوں کا فریضہ ہے، ذمہ دار لوگوں کا فریضہ ہے کہ پہلے خود انہیں معلوم ہو، حقیقت معلوم ہو، حقیقی مسائل معلوم ہو، قرآن کا میسج معلوم ہو، اور اس کے بعد وہ ذمہ دار افراد اپنی ذمہ داری ادا کریں، اور تفرقہ انگیزی کرنے والوں کے، جو ایسا کرتے ہیں، ان کے خلاف قانون کے مطابق قدم اٹھایا جائے، لیکن قوم کو اکٹھا رکھا جائے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25، اس میں اللہ تبارک و تعالی آپ کے شعبے سے بہت مربوط ہے، کیونکہ آپ کا شعبہ ہی وہی ہے جو کام اس آیت میں بتایا گیا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، ایک کو نہیں، دو کو نہیں، تین کو نہیں، سب۔ یعنی یہ آیت تمام انبیاء کے آنے کا اصل مقصد، بنیادی مقصد بیان کر رہے ہیں۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے اپنے رسولوں کو بینات دے کر بھیجا، یعنی معجزات۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابِ، اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی، یعنی اپنا آئین، اپنا قانون، جس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے پاس معیار کیا ہے۔ والمیزان، اور میزان جس کو آپ ترازو کہتے ہیں، عدالتوں کے باہر اس کا فوٹو لگا ہوتا ہے یا اس کا مجسمہ بنا ہوتا ہے، پرکھنے کا معیار، ناپ تول،
چاہے چیزوں کا ہو، چاہے باتوں کا ہو، چاہے نظریات کا ہو، اللہ نے اس کتاب کے ساتھ میزان نازل کیے، یعنی اللہ نے خود معیار بتایا ہے انسانوں کو کہ تم نے حق و باطل میں فرق کس معیار پر، کس کرائٹیریا پر کرنا ہے۔ یہ سب اہتمام کس لیے کیا؟ توجہ فرمائیے گا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسانیت عدل پر قائم ہو۔ قسط یعنی عدل، قرآن میں لفظ عدل بھی آیا، ان اللہ یأمرکم بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، اور قسط قریب المعنی ہے عدل۔ جب عدل کے ذریعے کسی کو کوئی انصاف پر مبنی اس کا حق مل جاتا ہے، حصہ مل جاتا ہے، اس حصے کو قسط کہا جاتا ہے۔ عدل اور قسط کا یہ لنک ہے، عدل پر مبنی حصے کو قسط کہتے ہیں، جو کسی حقدار تک پہنچ جاتا ہے۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تمام انبیاء اس لیے آئے تاکہ انسانوں کو ان کا جو حصہ بنتا ہے، ان کے جو حقوق بنتے ہیں، اگر کوئی ظالم کسی پہ ظلم کرتا ہے، مظلوم کا جو حق بنتا ہے وہ ظالم سے چھین کر، اگر کوئی ایک ہزار کا حصہ کھا کر بیٹھ گیا ہے، اس سے چھین کر ان 1000 کو تقسیم کیا جائے، یہ قسط، یہ عدل، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ اسلام مسجد میں بیٹھ کر نمازیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، اسلام مصلی پہ بیٹھ کر ورد اور وظیفے کرنے کا نام نہیں ہے، اسلام فقط خود سے روزہ رکھ لینے کا نام نہیں ہے، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ اگر اسلام فقط گھر میں نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، حج کرنے، ان چیزوں کا فقط نام ہوتا اور اجتماع سے، سوسائٹی سے اسلام کا تعلق کوئی نہیں ہوتا، سوسائٹی کو کون لیڈ کرے گا؟ اجتماع کو، معاشرے کو، قوم کو، امت کو کون لیڈ کرے گا، کون سربراہ ہوگا؟ اگر اس کا تعلق نہ ہوتا اسلام کے ساتھ تو امام حسین آرام سے گھر میں بیٹھ کر مسجد نبوی میں نمازیں پڑھ سکتے تھے، روزے رکھ سکتے تھے، حج پہ جا سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن حسین جانتے تھے کہ اگر امت کی سربراہی ایک فاسق کے ہاتھ میں آ گئی تو میرے جد نے جو زحمت کی ہے وہ ضائع کر دی جائے گی۔ بس جو شخص یہ سمجھتا ہے، وہ اقبال نے بہت خوبصورت فرمایا تھا سابقہ متحدہ ہندوستان کے لیے، فرمایا تھا کہ ملا کو ہے جو ہند میں سجدے کی اجازت، ملا کو ہے جو ہند میں سجدے کی اجازت، یہ امام حسین کی زبان ہے کہ تم سمجھ رہے ہو تمہاری نمازوں سے حکومت نے، یزید نے بیٹھ کے تمہیں نمازوں سے نہیں روکا، تم سمجھ رہے ہو اسلام بالکل ویسا ہی ہے جیسا رسول اللہ لے کر آئے تھے، نہیں۔ ملا کو ہے جو ہند میں سجدے کی اجازت، نادان، نادان یعنی جاہل، فارسی کا لفظ ہے نادان، نہ جاننے والا، جاہل نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، یہ سمجھ رہا ہے میری مسجد چل رہی ہے، میرا مدرسہ چل رہا ہے، وہ مسجد اور وہ مدرسہ کہ جس کا معاشرے پہ کوئی اثر نہیں ہے، لوگ وہاں پہ آتے ہیں، کچھ رسومات ادا کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، باہر جا کے جو مرضی کرے، اس کی بلا جائے، اس کا کام چل رہا ہے۔ ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ عراق میں جب انگریزوں نے قبضہ کیا تو اس شہر کا جو ایک شہر، اس کا جو انگریز افسر تھا، بڑا تھا، انچارج تھا، وہ شہر کے دورے کے لیے نکلا۔ یہ دو اسلاموں میں فرق ضرور کرے، دو اسلاموں میں فرق ضرور سیکھے۔ ایک قرآنی اسلام ہے، قرآنی اسلام کہتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اس سے آگے سننا ہی نہیں چاہتے، کہتے ہیں اتنا کافی ہے، اس کا ذائقہ میٹھا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ہم بہترین امت ہیں تو آگے ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔
جبکہ اللہ نے آگے یہ بتایا کہ تم بہترین امت کیوں ہو؟ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم ذمہ دار لوگ ہو، اللہ نے تمہاری ذمہ داری لگا کر تمہیں بھیجا ہے۔ کیا کرتے ہو تم معاشرے میں؟ مذہب کو چند رسمیں سمجھ کر اس میں محدود کر کے اور اپنی جنت پکی کر کے تم سمجھ رہے ہو کر دیا کام تم نے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم امت، بہترین امت، امت رسول اللہ، تم بہترین ہو اس لیے کہ اللہ نے ذمہ داری اس انسانیت کی اصلاح کی تمہارے کندھوں پر عائد کی۔ تم نیکیوں کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ یا قرآن نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اس طرح ہم نے تمہیں امت وسط قرار دیا۔ امت وسط یعنی جو اعتدال پر قائم ہے، اعتدال بھی عدل سے ہے، جو نہ افراط کا شکار ہوتے ہیں نہ تفریط کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ ذرا قرآن کی اللہ کی نگاہ سے دیکھیے مسلمان کو کیسا بنایا اس نے، کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اور آج ہم اپنی حالت کو دیکھیں۔ امت وسط اسے کہتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر اگر کوئی ادھر سے ٹیڑھا ہو گیا وہ سیدھا کر لے خود کو، اگر کوئی ادھر سے ان بیلنس ہو گیا تو وہ بھی اپنے آپ کو سیدھا کر لے۔ اور آج اس امت کی وہ حالت ہے کہ دوسرے کہاں سے سیدھا کرے، خود ٹیڑھی کھڑی ہوئی، خود اپنی لائن آؤٹ کر لی۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ تم لوگوں کو امت وسط بنایا ہے تاکہ بروز قیامت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم باقی انسانیت پر اللہ کی طرف سے گواہ بنو، تم گواہی دو کہ ہم نے اپنے نبی کا پیغام اپنے زمانے میں لوگوں کو پہنچایا تھا، ہم امر بالمعروف کرنے والے تھے، ہم نہی عن المنکر کرنے والے تھے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اللہ کا رسول تم پر گواہی دے، اللہ کا رسول تم پر گواہی دے کہ جو دین میں نے ان کو پہنچایا تھا انہوں نے آئندہ نسلوں تک وہ منتقل کیا۔ آیا تبلیغ دین کرنا صرف ایک گروپ کی ذمہ داری ہے، صرف مولانا کی ذمہ داری ہے؟ نہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ سورہ یوسف کے اواخر میں آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول سے فرما رہے کہ اے رسول ان کو اپنا تعارف کرائیے، آپ کون ہیں، کیا مقصد لے کر آئے ہیں، آپ بھی اور آپ کے فالوور بھی۔ کیا فرمایا؟ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي، میں اس واقعے کی طرف آتا ہوں واپس۔ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي، اے رسول ان کو بتائیے میرا راستہ یہ ہے، میرا راستہ یہ ہے۔ کیا کرتا ہوں میں؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ سے جوڑتا ہوں، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں لوگوں کو، علی بصیرت، دیکھا دکھائی اور سنی سنائی کی بیس پہ نہیں، پوری بصیرت کے ساتھ۔ میری بصیرت نے یہ گواہی دی ہے کہ اس پوری کائنات میں کسی انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑ دینا، کسی نافرمان کو اللہ کا فرما بردار بنا دینا، اس طرف رہنمائی کرنا، اس سے بہتر اور کوئی کام نہیں ہے پوری کائنات میں۔ اس لیے کہ عنقریب سب کو دنیا میں جو چھلانگیں لگانی ہے لگا کر اسی اللہ کی بارگاہ میں واپس پیش ہونا ہے۔ علی بصیرت، پوری بصیرت سے یہ کام کرتا ہوں، اور صرف میں نہیں، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور جو مجھے فالو کرتا ہے، جو بھی میری اتباع کرتا ہے وہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اس کی خصلت ہے، اس کی صفت ہے۔ فقط مولانا طبقے کا کام نہیں تھا یہ، قرآن کو پڑھنا سمجھنا یہ فقط مولانا طبقے کا کام نہیں تھا، اس دین کا پرچار کرنا یہ مولانا طبقے کا کام نہیں تھا۔ آج فرقہ واریت نے ہمیں اس پستی سے دوچار کر دیا ہے کہ عین اس وقت کہ جب داخلی مسائل پر، یہ فرقہ وارانہ مسائل پر پاکستانی قوم بہت حساس ہو کر باہر نکل رہی ہے، فرانس کے اندر اللہ کے رسول کی توہین کی گئی، جو شایان شان ری ایکشن ہونا چاہیے تھا، رد عمل ہونا چاہیے تھا، وہ دکھائی دے دیا۔ یہ دشمنان اسلام کو اور جرأت دے گا، گستاخی کی اور زیادہ ان کو
جرأت دے گا ہمارا رویہ. وہ دیکھ رہے ہیں دشمن ہم سے زیادہ باریک بینی سے ہمیں دیکھتا ہے کہ ان کے لیے امپورٹنٹ کیا چیز ہے. وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ صورتحال بنانا چاہتا ہے کہ رسول اللہ کی ذات ان کے لیے ان امپورٹنٹ ہو جائے, ان کے لیے ایسے مسائل امپورٹنٹ بنا دیے جائیں کہ رسول اللہ کی شان, ان کی شان میں گستاخی, ان کو احساس بھی اس کا نہ ہو. واپس آتا ہوں. عراق کے اس شہر میں وہ انگریز دورے پر نکلا, اس کے ساتھ اس کا وہ جو ٹرانسلیٹ کرنے والا بندہ ہوتا ہے وہ ساتھ تھا. ایک سڑک سے گزر رہا تھا. عرض کیا کرنا چاہ رہا ہوں, قرآنی حقیقی اسلام اور مسخ شدہ, تحریف شدہ, بے روح لاش کی شکل میں اسلام, اس میں فرق ہے. اور وہ جو زندہ اسلام کے قائل ہیں, وہ جو قرآنی اسلام کے قائل ہیں, وہ شیعہ ہو, وہ سنی ہو, وہ کوئی بھی ہو, وہ نکلے اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرے. تبھی بہترین امت ہے, ورنہ بہترین امت کوئی نہیں. بنی اسرائیل کو اللہ نے فضیلت دے کر کہا ہوا تم پہ لعنت کر دی. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, ان اسی بنی اسرائیل پر جس کو قرآن کہتا ہے فضلناکم علی العالمین, اس زمانے میں تمہیں عالمین پر فضیلت دی تھی. جب تمہیں امانت دار بنایا تھا, نبی تمہارے درمیان میں تھا, اللہ کی کتاب تمہیں امانت کے طور پر سپرد کی تھی. فضلناکم علی العالمین, تم اللہ کے امانت دار تھے. پھر اقبال ذہن میں آتے ہیں, خدائے لم یزل کا دست قدرت تو, زبان تو ہے, یقی پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گما تو ہے. زمین پر اے مسلمان, اے مومن, اے قرآن والے, اللہ کا دست قدرت, اللہ کی زبان تو ہے. تیرے ذریعے خدا عمل کرواتا ہے, تیرے ذریعے خدا بات کرتا ہے, تو خدا کا پیغام لوگوں کو دیتا ہے. تو یہ نکلا اور ایک سڑک سے گزر رہا تھا, اذان کی آواز سنی. تو اس کو تھوڑی سی کیوروسٹی ہوئی, یہ رک گیا وہاں پر, یہ کیا ہو رہا ہے. چونکہ عام طور پر اسپیکروں پر اعلان لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ہوتی, تو پھر اس نے دیکھا کہ لوگ آہستہ آہستہ مسجد میں جمع ہو رہے ہیں, مسجد میں داخل ہو رہے ہیں. اس نے اپنے اس عراقی ترجمہ کرنے والے سے پوچھا کہ یہ کیوں جمع ہو رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو, توجہ کیجیے, اس نے کہا آپ ٹینشن نہ لیں, پریشان نہ ہو, یہ دن میں 5 دفعہ اس رسم کو ادا کرتے ہیں, یہاں پہ اکٹھا ہو. ان کی ایک عبادت ہے جس کا نام نماز ہے. تو یہ بھی آئیں گے, وہاں پہ اکٹھے ہوں گے اور اپنی نماز پڑھ کے واپس گھروں کو چلے جائیں گے. اس انگریز نے کہا کہ ان کے اجتماع سے, ان کی گیدرنگ سے تاج برطانیہ کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے. اس نے کہا نہیں, تاج برطانیہ سے ان کا مسئلہ ہی کوئی خطرہ نہیں. تو انگریز نے کہا اچھا اگر کوئی خطرہ نہیں ہے تو یہ رقم اس مسجد کے جو انچارج ہے مولانا صاحب, ہماری طرف سے ان کو ادا کر دیں تاکہ وہ اور اچھے طریقے سے اس مسجد کو آپریٹ کر سکے اور اپنی عبادات کو اور اچھے طریقے سے انجام دے سکے. بے روح مسجد جس کا معاشرے سے, جس سے امر بالمعروف نہیں نکلتا, جس سے نہی عن المنکر نہیں نکلتا. اب آپ دیکھیے ذرا, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قرآن اور میرے اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں. اب میں آپ کے سامنے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں. جب امام حسین قیام کے لیے نکلنے لگے تو ایک وصیت لکھی اور اپنے بھائی جناب محمد ابن حنفیہ کو وہ لکھی ہوئی وصیت ان کو دی. وصیت لمبی ہے, ایک حصہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. کیا فرمایا؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما, میں کسی سرکشی, کسی تکبر, کسی فساد, کسی ظلم کے لیے نہیں نکلا. یہ سبب نہیں ہے میرے قیام, چونکہ یہ الزام لگنے تھے. طول تاریخ میں ظالم جو حکمران تھے جن کے مد مقابل یہ خاندان تھا, انہوں نے یہ بلیم لگائے اپنے حکمرانوں کو بچانے کے لیے. پھر بتایا کہ میں کس لیے نکلا ہوں. اب آپ آیت قرآن دیکھیں,
کنتم خیر امت، جو آپ کے سامنے پڑھی، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے خروج کروایا گیا، تم گھروں میں بیٹھنے والے نہیں ہو، تمہیں باہر نکالا گیا، تمہیں معاشرے کے اندر، میدان کے اندر رہ کر ذمہ داری ادا کرنی۔ اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم نے نیکی کا حکم دیا، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکنا ہے تم۔ امام حسین کیا فرما رہے؟ میں ان اسباب کی وجہ سے نہیں نکلا، انما خرجت، لفظ بھی وہی، خارج ہونے والا، نکلنے والا، میں نے جو خروج کیا ہے، میں جو باہر نکلا ہوں اپنے نانا کا شہر چھوڑ کر، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میرے نانا کی امت کو جو ٹریک سے اتارا جا رہا ہے، جو خرابی ہو رہی ہے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے حسین اپنے گھر سے نکلے ہیں۔ اريد، میں چاہتا ہوں، میرا ارادہ ہے، ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، میں اس لیے نکلا ہوں جو قرآن کا حکم ہے اسے بجا لانے کے لیے نکلا ہوں۔ تمہیں سمجھ میں آئے، تمہیں سمجھ میں نہ آئے، تم دین کی کیا تصور اسلام کا ذہن میں رکھتے ہو، اور اس تصور کی وجہ سے تم سیٹسفائیڈ ہو کہ اسلام کو کچھ خطرہ نہیں ہے، جبکہ اس امت کی باغ دوڑ ایک فاسق کے ہاتھ میں آ گئی ہے، اور جو خود فاسق ہے اس سے نیچے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ وہ ایک پوسٹ دیکھی تھی چند سال پہلے، تو اس میں بعض پاکستان کے حالات کے زیر نظر لکھا گیا تھا کہ بڑا خوبصورت تھا، کہا کہ پاکستانی قوم کے لیے ایک خاموش پیغام کہ اگر ایک 100 شیروں کا لیڈر ایک کتا بنا دیا جائے تو کچھ عرصے کے بعد جو شیر تھے، جو عوام ہے، وہ کتے کی طرح حرکتیں شروع کر دیں، چونکہ لیڈر کتا ہے۔ اور اگر 100 کتوں کا لیڈر شیر کو بنا دیا جائے تو آہستہ آہستہ اپنے لیڈر کو دیکھ کر، حدیث میں الناس علی دین ملوکہم، لوگ، عوام اپنے بادشاہوں کے دین پر ہو، بادشاہ کرپٹ، لوگ کرپٹ۔ ایک اور تصویر دیکھی کہ ایک دودھ والا، یعنی ہماری حالت یہاں تک ہے، ایک دودھ والا دودھ میں پانی ڈال رہا ہے اور ساتھ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ ہمیں کب کرپٹ حکمرانوں سے نجات ملے گی۔ کم و بیش یہی حالت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے تحریفات کر دی، توجہ فرمائیے، ہم نے اسلام کے جو قرآنک کانسیپٹ ہیں ان میں ہم نے تحریفات کر دی ہیں، آلموسٹ سبھی مسالک میں، چونکہ ہم دین کو سنتے ہیں، صرف دین کو پڑھنے کی، قرآن میں سے پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایک اللہ کی نماز ہے جو اللہ نے قرآن میں جسے ڈیفائن کیا، دیکھیے وہ نماز کیا ہے، اور ایک وہ نماز ہے کہ جو ایک بے ایمان کرپٹ تاجر یا ملازمت کرنے والا وہ پڑھتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ تصور بتایا گیا ہے کہ اگر اس کو حدیث سنائی گئی بغیر سمجھائے، بغیر قرآن کے ساتھ اٹیچ کیے، قرآن کی آیات سے اٹیچ کیے بغیر اس کو حدیث سنائی گئی کہ جو شخص ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو فجر سے لے کے ظہر تک کے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بے ایمان کے لیے کتنا اچھا پیکیج ہے، ایک کرپٹ انسان کے لیے کتنا زبردست پیکیج ہے کہ تو صبح سے شام تک لوٹ بیٹھ کر دفتر میں، دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال، ناپ تول میں کمی کر، اس کے بعد وضو کر، تیرا وضو کا پانی ہاتھوں پہ جائے گا، تیرے ہاتھوں کے گناہ معاف، تو چہرے پہ کرے گا آنکھوں کے گناہ معاف، زبان کھلی کرے گا زبان کے گناہ معاف۔ کتنا زبردست پیکیج ہے۔ دیکھنے والا غیر کہتا ہے کہ یہ اسلام اصلاح کے لیے آیا ہے، یہ کرپشن کا لائسنس دینے کے لیے آیا ہے۔ اچھا زیادہ گناہ کر لیے تو نے، نو پرابلم، بہت زیادہ لوٹ مار کر لی، نو پرابلم، ایک عمرہ کر لے، سارے معاف ہو جائیں۔ اس سے زیادہ ٹینشن ہو گئی ہے حج کر لے،
کسی کو یہ لالی پاپ دیا گیا کہ تو زیارت کر لے جا کے، کسی کو کہا گیا تو عمرہ کر لے گناہ معاف۔ یہ سارے کام گناہوں سے روکنے کے لیے بنائے گئے تھے، گناہوں کا لائسنس دینے کے لیے نہیں بنائے گئے تھے۔ اب قرآن مجید سے آپ اللہ کا نقطہ نظر دیکھیے قرآن کی زبان میں خداوند عالم کیا فرماتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، وہ نماز جسے اللہ نماز کہتا ہے، ہماری ٹکریں نہیں کہ جو بے ایمانی کے ساتھ اکٹھی ہو جاتی، کہتا ہے بے شک نماز کچھ کرتی ہے، کچھ اثر رکھتی ہے۔ بازار سے اصلی میڈیسن خرید کے لاؤ تو وہ اثر کرتی ہے، نقلی کھاتے رہو، کھا کے مر جاؤ، اثر نہیں ہوتا، بیماری نہیں جاتی۔ اصلی اور نقلی اسلام ہوتا ہے، اصلی اور نقلی نماز ہوتی ہے، اصلی اور نقلی روزہ ہوتا ہے۔ بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ یہ گندی فلم کو پاز کر کے نماز پڑھ کے پھر دوبارہ دیکھنا شروع کرتا ہے، یہ گندی حرکت کرتے ہوئے رک کے نماز پڑھ کے دوبارہ وہی حرکت کنٹینیو کرتا ہے۔ کس نے اس کی تربیت کی ہے؟ یہ اسلام کی شکل بگاڑ کر کس نے اس کو پیش کیا؟ روزہ رکھتی ہے ہماری قوم، روزہ ہو رہا ہے، اعتکاف ہو رہا ہے، گناہوں کی بخشش ہو رہی ہے، آیا ہوتی بھی ہے؟ اللہ سے پوچھا کسی نے؟ اللہ نے جہاں پہ روزے فرض کیے وہاں پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر جو روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے اللہ کیا چاہتا ہے؟ اس آیت میں بتایا ہوا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تم بھول گئے یہ کھانا حرام ہے، یہ کھانا حلال ہے، تم بھول گئے تھے۔ اللہ نے کہا کہ پورا دن ماہ رمضان کا اس جانور کو کہ جو حرام و حلال کھانے کی تمیز بھول گئے، اس کو باندھ دو۔ میں کہہ رہا ہوں اپنا منہ بند رکھو، نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے۔ کچھ نے سمجھا کہ صرف منہ بند کرنا ہے اور کچھ بند نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور کام کنٹینیو رکھنے، وہ خرابیاں جاری رکھنے۔ اللہ نے روزہ فرض کیا، قرآن نے بتایا، قرآن نے روزہ فرض کرنے کا ایک ہدف بتایا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ وہ جو حرام و حلال کی تمیز بھول گئے ہو وہ تمیز تمہیں واپس آ جائے۔ کیونکہ روزے دار سے اگر کوئی پوچھے تو کیوں نہیں کھا رہا، بھوک لگی ہے؟ کہتا ہاں۔ پیاس لگی ہے؟ گرمی ہے؟ کہتا بہت پیاس لگی، کیوں نہیں کھا رہا؟ اللہ نے منع کیا۔ تو پھر اللہ اسے سوال کرتا ہے کہ اگر تو میرے کہنے پر اب نہیں کھا رہا تو میں نے تو تجھے دفتر میں بھی حرام کھانے سے منع کیا، میں نے تو تجھے تجارت میں بھی ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کیا ہوا ہے۔ وہ یاد کرانے کے لیے تجھے میں نے تیرے لیے ورکشاپ ہے، تربیتی ورکشاپ ہے تیری، تاکہ جو تجھے بھولا ہے وہ تقویٰ تیرے اندر آ جائے۔ لیکن ہماری قوم سارے اعمال کر کے، سارے مراسم ادا کر کے، شب عید اپنے تقوی کی دھجیاں اڑا کے انجوائے کرتے۔ شب عید چاند نظر آ گیا، کہاں کا روزہ، کہاں کی عبادتیں، وہی ابلیس اور وہی ہم۔ حدیث میں آیا کہ ابلیس کو ماہ رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے تو اکثریت اسے ویلکم کرتی ہے کہ دیکھ تو جیسے چھوڑ کے گیا تھا ویسے کہ ویسے ہم، کچھ نہیں بدلا، اللہ کو بھی ہم نے سیٹسفائی کر لیا، گناہ بھی بخشے گئے اور تیرے ساتھ بھی یاری ویسے کی ویسی۔ یہ دین نہیں ہے، یہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے۔ یہ ٹکڑا مجھے پسند ہے، اس کا ٹیسٹ مجھے اچھا لگتا ہے، یہ ٹکڑا اسلام کا چاہیے، وہ ٹکڑا یا اللہ کسی اور کو دے دے مجھے نہیں چاہیے۔ یہ کرپشن ہے دین کے ساتھ۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، انہوں نے جو ان کو امر دیا گیا تھا اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ لیا ہے۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ایک کہتا میں رسول اللہ کا جشن مناؤں گا، میں جنتی، ایک کہتا میں اس کا جشن مناؤں گا، ایک کہتا فلان کروں گا، اور جب میدان عمل میں زندگی میں آتے ہیں ان سب کی نافرمانی کرتے، یہ رسول اللہ کی نافرمانی کرتے۔ سنی کون ہوتا ہے؟ سنی یعنی رسول اللہ کے طریقے پر زندگی گزارنے والا، سنت یعنی طریقہ، روش۔ جو حرام کھا رہا ہے وہ کہاں سے سنی ہے؟ شیعہ، ابھی تو یہ لفظ فرقے ان سے، ان کا ایک اصلی معنی بھی ہے، اور اگر ان کا اصل معنی دیکھا جائے تو ہر شیعہ سنی ہے اور ہر سنی شیعہ ہے۔
شیعہ کسے کہتے ہیں؟ حضرت علی کا ساتھی، حضرت علی کو فالو کرنے والا۔ تو جو حضرت علی کو فالو کرتا ہے سب سے بڑا سنی حضرت علی کو رسول اللہ، مولا کا فرمان ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو جو شیعہ کرپشن کرے وہ کہاں کا شیعہ ہے؟ جتنا مرضی لیبل لگا لے، کوئی علامت لگا لے چہرے پر، نہیں ہے شیعہ۔ سنی سنی نہیں ہے اگر اس کی زبان حرام کے ذائقے سے مانوس ہو گئی اور وہ پھر بیلنس کرتا ہے، بیلنس نہیں ہوتا۔ ایک چیز بیلنس کرتی ہے اور وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں ندامت اور توبہ اور سیدھا راستہ اپنانا۔ جب ایک قوم اپنے دین کی اصل تعلیمات پر عمل چھوڑ دیتی ہے تو پھر ایک مسخ شدہ دین ان کے پاس رہ جاتا ہے، اور آج ہمارے پاس بھی ایک مسخ شدہ اسلام ہے۔ اگر اسلام مسخ شدہ نہ ہوتا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تم سب سے اوپر رہو گے دنیا میں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ کمزور پڑو اور نہ غم کھاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سب سے اعلیٰ رہو گے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو۔ کون سا مومن؟ جو قرآن مومن بتاتا ہے، جو میں نے کھڑا ہے بیٹھ کر اپنے مسلک کو خوش کرنے کے لیے، وہ مومن نہیں، وہ مومن جس کی قرآن ایمان کی گواہی دیتا ہے۔ وہ مومن کون؟ آپ ذرا سنیے، سورہ توبہ کی آیت ہے، غالباً آیت نمبر 100 ہے۔ اللہ مومن کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ جس کے اندر ایمان ہو، نہ جس نے لیبل چڑھایا ہو، جو پیدا ہو گیا ہو کسی خاص دین کے گھر میں۔ اللہ رسول اللہ کے ساتھی جو رسول اللہ کے ساتھ جہاد کیا کرتے تھے ان کو ترغیب دلا رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے۔ دیکھیے یہ قرآن کانسیپٹ ہے مومن کا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی خرید لیے۔ اگر میں دکان پر جا کر کوئی چیز خریدوں پھر میں استعمال کرتا ہوں اپنی مرضی سے، جس سے خریدی ہے اس کی مرضی نہیں چلتی۔ آپ شو روم سے جا کے گاڑی خرید کے لائیں اور آپ اپنے گھر کھڑی کر پیچھے سے وہ آ جائے کہ اس گاڑی کو میں نے لے کے جانا ہے، آپ کہیں گے میں نے پیسے دے دیے، اب اس گاڑی پر میری مرضی، تمہاری مرضی۔ اللہ نے وہی الفاظ استعمال کیے۔ جو حقیقی مومن ہے، دھکوسلا مومن نہیں ہے، جو حقیقی مومن ہے وہ اس کے اندر یہ احساس ہے کہ یہ جان جس نے دی تھی، جس کی دی ہوئی طاقت سے یہ مال کمایا تھا، اس پر میری مرضی نہیں، اس کی مرضی چلے گی۔ تو اللہ نے کہا مومنوں سے اللہ نے ان کی جانیں اور ان کا مال خرید لیا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور بدلے میں ان کو جنت دے دی۔ یعنی پیمنٹ کیا کی ہے، اجر کیا دیا ہے، عوض کیا دیا ہے، جنت دے دی۔ یہ مومن کا کانسیپٹ۔ یا فرمایا مثلا سورہ حجرات میں فرمایا انما المؤمنون، کچھ لوگ آئے تھے رسول اللہ کے پاس، ان کے علاقے میں قحط پڑ گیا، کچھ لوگوں کو اسلام کب یاد آتا ہے جب کسی مصیبت میں گرفتار ہو، جیسے ہی وہ مصیبت ٹلتی ہے فوراً ابلیس کی پارٹی میں پہنچے ہوتے۔ وہ لوگ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہیے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، کہو کہ ہم نے ظاہری طور پر اسلام قبول کیے، چکر کوئی اور ہے پیچھے، مفادات کی جنگ ہے، مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ اصلی ایمان اثر رکھتا ہے، اصلی ایمان کی تاثیر ہوتی ہے۔ پھر اللہ نے صحیح مومن ڈیفائن کیا، فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو صرف وہ لوگ ہیں، یہ انما جو ہوتا ہے عربی میں یہ صرف کے لیے، فقط کے لیے ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں، اور اللہ کی نگاہ ہی حقیقی نگاہ ہے، باقی ڈھکوسلے ہیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو بس وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر پکے ہو گئے، پھر شک و شبے کا شکار نہیں ہوئے۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ ایمان کیا رزلٹ دیتا ہے؟ لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، پھر انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جانیں بھی لگا دی اور اپنا مال بھی لگا دیا۔ اللہ ان کے بارے میں گواہی دے رہا ہے اولئک هم الصادقون، یہ ہیں دعوی ایمان میں سچے۔ یہ 2 نمبر نہیں، یہ 2 نمبر
نہیں. جو 2 نمبر ہیں ان سے خطاب کر کے اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے ایمان والو لم تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کیوں کہتے ہو میں سنی ہوں جبکہ تمہیں سنت رسول کا ٹھیک طرح پتہ بھی نہیں؟ تمہاری زندگی گواہی دے رہی ہے، تمہارا عمل گواہی دے رہا ہے تم سنی نہیں ہو، تمہارا عمل گواہی دے رہا ہے تم شیعہ نہیں ہو. نام رکھنے سے، پیدا ہونے سے کوئی سنی شیعہ نہیں ہوتا، نہ کوئی مسلمان ہوتا ہے. نادرہ کے ریکارڈ میں مسلمان لکھا جانے سے اللہ کے یہاں مسلمان نہیں ہوتا. سب مسالک نے شور مچایا ہوا جنت میں صرف ہم، باقی سب جہنم میں. اللہ نے قرآن میں اس کو رد کیا ہے. اللہ نے کہا تم سے پہلے کچھ قومیں کرپٹ ہوئی تھی، وہ بھی یہی عقیدے رکھتی تھی جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور یہ کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں جنت میں یہودی کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا، مسیح کہتے ہیں جنت میں مسیح کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا. تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی بے بنیاد من گھڑت آرزویں جو ان کے عقیدے بن گئے. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے رسول ان سے کہیے دلیل لے کر آؤ اگر اپنی بات میں سچے ہو. اس کے بعد اللہ اپنا معیار دیتا ہے میرے اور آپ کے لیے. نام شیعہ سنی رکھنے سے کسی کو جنت نہیں ملے گی، یاد رکھیے گا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ بلا، یہ بلا کا معنی تم نے جو بات کی ہے غلط ہے، پچھلی بات غلط ہے، نظریہ باطل ہے. من اسلم وجہہ للہ، جس انسان کی صفت یہ ہے کہ جب خدا کی بات آئے سر جھکا دیتا ہے، مستی نہیں کرتا، کرپشن نہیں کرتا، چکر نہیں دیتا، شارٹ کٹس نہیں نکالتا. اللہ کو بھی کچھ لوگ چکر دینے کے اس میں ہوتے ہیں. من اسلم وجہہ للہ، جب اسے پتا ہو یہ جھوٹ ہے یہ سچ ہے، چکر بازی نہیں کرتا. میں جھوٹ بولوں ابھی مفاد لے لوں، اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو مجبوراً معاف کاری دیتا ہے. یہ کرپٹ ذہنیت، شیطانی ذہنیت. من اسلم وجہہ للہ، جو اللہ کے آگے سر کو جھکا دیتا ہے، یہ صفت ہے. وہو محسن، اور اچھے کام کرتا ہے، برے کام نہیں کرتا. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. تھپا لگا لینے سے کوئی اجر اللہ کے پاس نہیں ہے. عمل، شخصیت، کردار قیامت کے دن متعین کرے گا کس گروپ میں ہم نے کھڑا ہونا. آج کے رکھے ہوئے نام اور کھوکھلے نعرے، عملی زندگی میں کرپشن، یہ متعین نہیں کرتی. قرآن نے کہا ہے کہ اس کا انجام جہنم. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف ہوں. آپ کا شعبہ، آپ سے زیادہ پوچھ گچھ ہوگی، یاد رکھیے. جو جتنی بڑی کرسی پہ بیٹھتا ہے، جو جتنا اہم کام جس کے ذمے ہوتا ہے، اس کی تفتیش بھی اتنی ہوتی. اور قیامت کے دن پاکستانی سسٹم نہیں چلے گا، موجودہ پاکستانی سسٹم دے دلا کے سفارش وغیرہ کرا کے پار ہو جائے، یہ نہیں چلے گا. اب وقت چونکہ کم ہے تو آیات ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن بہت سارے لوگ، ان کے سامنے جو قیامت کا منظر آئے گا، وہ کہیں گے ہم نے تو کچھ اور کیلکولیشنز کر کے رکھی ہوئی. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اللہ کی طرف سے وہ چیز سامنے آئے گی جو ان کے گمان میں بھی نہیں تھی. یہ سمجھے تو ہم تو پکے جنتی، ہم نے تو سارے کام فٹ کیے، ہم نے اللہ کو بھی سیٹسفائی کیا ہوا. اور یعنی ہم جب بھی بینکاک جاتے تھے اس کے بعد عمرہ بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے، تاکہ بیلنس ہو جائے، اللہ بھی راضی ہو جائے اور سارے کام بیلنس ہو جائے. یہ بے ایمانیاں، یہ ایک ہی پارٹی ہے، چکر دینے والا، گناہ نہ چھوڑنے والا. یہ ابلیس کی پارٹی ہے، خواہ کسی بھی مسلک کا ہو، خواہ کسی بھی اپنے آپ کو فرقے کا کہتا ہو. تمام انبیاء آئے کس لیے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسانی معاشرے کو عدل پر قائم کرے. اور اس آیت کا اگلا حصہ کیا ہے کہ یہ عدل کا قائم کرنا، یہ بعض اوقات جنگ اور لڑائی تک بھی صورتحال جا سکتی. یہ لڑائی اور جنگ تک بھی جا سکتی ہے. فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اسی آیت میں سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہم نے لوہا نازل کیا، اس میں شدید سختی، جنگ کا سامان ہے اور فائدے بھی ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ دیکھے اس لوہے سے
غیب پر ایمان رکھتے ہوئے کون اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، یعنی میدان میں آتا ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ قوت والا اور غالب آنے والا ہے ہر ایک پر۔ تو یہ جو تحریک ہے عدل کے قیام کی، آپ کا شعبہ اس میں ایک اہم کردار رکھتا ہے، اور سب کچھ دیکھا جا رہا ہے اور سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ کوئی بھی چیز لا یضل ربی ولا ینسا، نہ میرا رب چوکتا ہے نہ بھولتا ہے، اس کے پاس سب کچھ محفوظ ہے۔ قیام عدل، کچھ عرصہ پہلے ایک غیر قانونی اقدام ہوا اور آپ کے طبقے نے جب مثلاً زور لگایا کہ اس آئین کی خلاف ورزی کو واپس کیا جائے، تو بالآخر اگرچہ طاقتور بھی تھے لیکن مجبور ہو گئے آپ کی بات ماننے پر۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیاوی معاملات ہیں۔ مسلمان کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ کہ جب وہ دین اور دنیا کو دو الگ الگ چیزیں سمجھنے لگتا ہے، کیونکہ وہ دین کو جانتا نہیں ہے، اس نے دین کو سنجیدگی سے پڑھا نہیں۔ وہ دین کامل دین ہو ہی نہیں سکتا جو زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں کوئی گائیڈنس اس کو نہ دیتا ہو، رہنمائی نہ کرتا ہو، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ قرآن یہی کہتا ہے امر بالمعروف لیقوم الناس بالقسط، قسط کب قائم ہوگی، عدل کب قائم ہوگا، جب لوگ ذمہ داری ادا کریں۔ عدل کے قیام کے لیے ہر ایک اپنا کردار ادا کرے گا، تب عدل قائم ہوگا، تب کرپٹ کمزور ہوگا۔ جب عدل طلب زیادہ ہو جائیں گے تو بے ایمانی طلب خود بخود کم ہو جائے گی، ان کی وہ طاقت، وہ جرأت نہیں رہے گی۔ ظالم کو جرأت کب پیدا ہوتی ہے، جب اسے پتہ ہوتا ہے کہ آگے سے بولے گا کوئی، میں کر جاؤں گا، چکر دے جاؤں گا، بچ جاؤں گا، میرے پاس اقتدار ہے، میرے پاس مال ہے، اس کے ذریعے میں بچ جاؤں گا۔ امام حسین وارث انبیاء، الحسین منی وانا من الحسین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اس کا ایک معنی یہ کہ رشتوں کے اعتبار سے حسین میرا فرزند ہے، یعنی حسین میرے سبب اس دنیا میں آیا ہے، لیکن عنقریب حسین ایک ایسا کام کرے گا کہ جب دین کو مسخ کیا جا رہا ہوگا، یہ ایسا کام کرے گا کہ حقیقی دین میرا اس کی قربانی کے سبب باقی رہے گا، زندہ رہے گا۔ اور یہ بات قرآن مجید کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ بس میری بات تمام ہونے والی ہے، سمیٹتا ہوں۔ مجھے چونکہ کہا گیا تھا شروع میں کہ آپ 1 گھنٹہ بات کر سکتے ہیں، تو اس لیے میں نے اتنا ٹائم لیا۔ ابھی مجھے کہا گیا کہ مختصر کریں، مہربانی ہوگی، تو انشاءاللہ میں مہربانی کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ اگر انفرادی دین ہوتا، اسلام انفرادی ہوتا، تو امام حسین یہ کام نہ کرتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول نے، وہ لوگ کہ جن کو شک ہے امام حسین نے صحیح کیا یا امام حسین نے غلط کیا، مسالک سے ہٹ کر میں آپ کی خدمت میں ایک اوور آل بات عرض کرنے لگا۔ آپ یزید کی شخصیت لے لیجئے، مولویوں سے سن کے نہیں، نہ شیعہ مولوی نہ سنی مولوی، چھوڑ دیجئے، آپ خود دیکھیں۔ یزید کی شخصیت لیجئے، امام حسین کی شخصیت لیجئے، قرآن مجید پڑھیے، سلیکٹ کیجئے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے۔ قرآن مجید پڑھیے، دیکھیے کون قرآن کی آیات کے ساتھ ہے، کس کی شخصیت قرآن کی آیات سے میل نہیں کھاتی۔ قرآن سے فیصلہ لیجیے، قرآن میں فیصلہ کرنے کی طاقت اور بہترین طاقت ہے۔ امام حسین دین کی اجتماعیت کے قائل ہیں، امر بالمعروف کے قائل ہیں۔ اس کے قائل نہیں ہیں میں نے اپنی قبر میں جانا، تم نے اپنی قبر میں جانا، تم کرتے رہو مجھے کیا، اس کے قائل نہیں ہے، اس بے وقوفانہ دین کے ان نظریات کے۔ مائنڈ یور اون بزنس، کوئی اگر امام حسین سے کہے وہ کہیں گے نہیں میرا بزنس ہے، تو معاشرے کو خراب نہیں کر سکتا، تو نے اپنے گھر میں چھپ کے کچھ کرنا ہے کر، لیکن ایسا کام جس سے معاشرہ خراب ہو، معاشرے کا ماحول خراب ہو، وہ حسین تجھے نہیں کرنے دے گا، چاہے کٹ جائے، چاہے مار دیا جائے، چاہے اس کے بچوں کو مار دیا جائے، چاہے ان کی پاکیزہ خواتین کو قیدی اسیر بنا کر بازار اور درباروں میں پھرایا جائے، ان کی توہین کی جائے، لیکن دین کا میسج دینا وہ تب بھی نہیں چھوڑے۔ بدترین حالات میں جو مایوس کر کے رکھ دے انسان کو،
آپ مناظر دیکھیے جو کربلا اور کربلا کے بعد پیش آئے، لیکن یہ ڈٹے کھڑے۔ آخری نقطہ، معاشرے میں جب کوئی حق کے لیے آواز بلند کرتا ہے تو کسی کو اللہ کا دین یہ رائٹ نہیں دیتا کہ میرا کنسرن نہیں ہے۔ سب فسادات کی جڑ یہ گندا مزاج ہے۔ ایک ظالم نے ظلم کیا، دوسرے نے کہا شکر ہے میں تو بچ گیا، میں نہیں تھا وہاں پر۔ یہ بچا نہیں ہے، یہ آہستہ آہستہ اس کی طرف آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں کئی جگہوں پر نقل کیا۔ حضرت صالح کی قوم نے ان سے معجزہ ڈیمانڈ کیا، تو ایک پہاڑ تھا، وہ پھٹا، اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکلی، اور اللہ نے حکم دیا کہ یہ معجزہ جو ہے یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ ہر چیز اللہ کی ہوتی ہے لیکن خاص نسبت سے یہ اللہ کی ہے۔ تو وہ ایک جگہ تھی جہاں سے وہ قوم اپنا پانی لیا کرتی تھی، پیا کرتی تھی۔ اللہ نے فرمایا اب جب تمہاری یہ ڈیمانڈ پوری ہوئی ہے، معجزہ آ گیا ہے، اب تمہاری آزمائش یہ ہے کہ تم ایک دن پورا اس اونٹنی کے لیے چھوڑ دو گے پانی پینا، اور ایک دن تم پیا کرو۔ یہ تمہاری آزمائش ہے۔ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی آزمائش کے لیے۔ کچھ عرصہ تو انہوں نے برداشت کیا، کچھ عرصے کے بعد جو کرپشن کے جراثیم ہوتے ہیں، یہ کیا ایک جانور پورا دن پی ہماری پوری قوم، یہ کون سا انصاف ہے، یہ کون سا دین ہے، باتیں شروع ہوئی تو کچھ بڑے بے ایمانوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کا پلان بنایا۔ اب ذرا قرآن کی زبان دیکھیے، بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ جب جرم ہوتا ہے معاشرے میں، قرآن جو دین لے کر آیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جس کو پتہ تھا اور وہ اگر کوشش کرتا تو یہ جرم نہ ہوتا، وہ اس جرم میں انوالو ہے۔ فقط وہ ظالم انوالو نہیں ہے، جو روک سکتے تھے اور نہیں روکا وہ انوالو۔ ایک سورہ ہے سورۃ القمر، سورۃ القمر، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ اس اونٹنی کو کس نے قتل کیا؟ ایک شخص نے۔ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ، تو انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا، اس نے تلوار پکڑی یا جو بھی ہتھیار تھا وہ پکڑا، اور فعقر عقارا، اس نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ ایک بندے، وار کرنے والا کون ہے؟ ایک بندے، یہ قرآن کا لفظ ہے۔ عقارا عربی کا سنگولر، اس نے اس اونٹنی کو مار دیا۔ سورہ شمس والشمس وضحاها، اس کے اندر اب دیکھیے اللہ کیا فرما رہا ہے، پکچر پوری ہوتی ہے۔ فرماتا ہے کذبت ثمود بطغواها، سمود نے، قوم سمود نے، حضرت صالح کی قوم تھی، قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے جھٹلا دیا۔ کس کو جھٹلایا؟ اللہ کے نبی کی بات۔ اذ انبعث اشقاها، جب ان میں سے جو سب سے بدبخت تھا، شقی تھا، وہ اٹھا اس کام کو کرنے کے لیے، اٹھنی کو مارنے کے لیے۔ فقال لهم رسول اللہ، تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا تھا، ناقۃ اللہ وسقیاها، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کا اور اس کے پانی پینے کے مسئلے کا لحاظ رکھنا، اس کا پانی مت بند کرنا۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، تو اس قوم نے اپنے رسول کو جھٹلا دیا۔ یہ قرآن ہے، کوئی حدیث نہیں ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، اس قوم نے، ان لوگوں نے جھٹلا دیا اپنے رسول کو۔ فَعَقَرُوهَا، وہاں پہ کیا تھا قبر میں؟ فَعَقَرَا، سنگولر تھا، یہاں پر ساری قوم کو اللہ نے انوالو کر دیا، کیونکہ مارنے والا ایک تھا، تماشا دیکھنے والے بہت سارے تھے۔ جب وہ مار رہا تھا تو بہت سارے لوگ دیکھ رہے تھے، اللہ نے سب کو انوالو کیا۔ قرآن اسلام، ذمہ داری دینے والا اسلام یہ ہے، مفت جنت کی ٹکٹیں بانٹنے والا اسلام قرآن والا اسلام نہیں۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے، ان سب نے جھٹلایا اور ان سب نے قتل کر دیا اس اونٹنی کو۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، تو ان کے رب نے بھی وہ بدلہ لیا، ان پر عذاب بھیجا، ان کی بستی کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ اور اللہ ایسے کام کرنے کے انجام سے ڈرتا نہیں ہے، کوئی اللہ سے بدلہ لے گا یا اللہ کو کوئی کچھ کہہ دے گا۔ امام حسین کا مسئلہ بھی یہی ہے، وہ اٹھے، شخصیت ایسی تھی کہ سب جانتے تھے، جوانان جنت کے سردار،
جن کو شک ہے امام حسین ٹھیک تھے یا غلط تھے ان کو پتہ ہونا چاہیے. ایک تو قرآن مجید پڑھے دیکھیں جو رویہ ہے حسین کا وہ قرآنی رویہ ہے یا قرآنی رویہ نہیں ہے. 2 اللہ کے رسول نے خود خبر دی تھی امام حسین کے کربلا میں شہید ہونے کی. فرشتے نے آ کر خبر دی تھی کہ تیرا یہ نواسہ شہید ہوگا. تو جو اللہ رسول اللہ کو یہ خبر پہنچا رہا ہے کہ یہ حسین تیرا پیارا نواسہ کربلا میں تیری امت کے ہاتھوں شہید ہوگا، وہ اللہ اپنے رسول کو یہ نہیں بتا سکتا کہ حسین کو منع کر کربلا نہ جائے کیونکہ اس وقت وہ شریعت کے خلاف چل رہا ہو. اللہ کہہ سکتا تھا نا کسی جھوٹی حدیث میں بھی نہیں ہے. یہ تو ہے حدیث میں کہ اللہ کے رسول نے خبر دی. جناب ام سلمہ راوی ہے، کتب اہل سنت شیعہ میں تو خیر موجود ہے. علماء شیعہ سنی علماء محبان اہل بیت بیان کرتے جب اللہ یہ خبر دے سکتا ہے کہ اس بیٹے نے تیرے پیارے بیٹے نے شہید ہونا، اور رسول اللہ رو رہے ہیں، رسول اللہ رو رہے ہیں. یہ روایت آپ نے سنی ہے. بی بی ام سلمہ ام المؤمنین فرماتی ہے رسول اللہ حجرے میں گئے، تھوڑی دیر بعد حسین بھی چھوٹے سے تھے، بھاگتے ہوئے، بس میری بات تمام ہوگی، بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئے. جب میں نے اندر جھانکا تو میں نے کیا منظر دیکھا کہ زمین پر رسول اللہ لیٹے ہوئے اور حسین کو کہ جو کم سن ہے اپنے سینے پر لٹا رکھا ہے اور رو رہے ہیں، چومتے ہیں اور روتے ہیں. میں نے سوال کیا، میں بھی رونے لگی. میں نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا ہو؟ تو اللہ کے نبی نے مجھے بتایا کہ ام سلمہ ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا اور اس فرشتے نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ حسین جو آپ کو اتنا پیارا ہے اسے آپ کی امت کربلا نامی سرزمین میں بھوکا پیاسا ذبح کر دی، اور اس نے مجھے اس سرزمین کی مٹی بھی لا کے دی ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لو. جس دن یہ سرخ ہو جائے، خون ہو جائے، سمجھ لینا کہ میرے حسین کو قتل کر دیا. اور پھر بی بی ام سلمہ زندہ تھی. عاشور جس وقت امام حسین کو شہید کیا گیا، جس دن، اسی دن اس بی بی نے ام المؤمنین نے خواب دیکھا، اور خواب میں فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ کو اس حالت میں دیکھا کہ زندگی میں پہلے اللہ کے نبی کی وہ حالت نہیں دیکھی تھی. میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کے سر پر عمامہ نہیں، سر کے بال اور داڑھی کے بال گرد و غبار سے اٹے ہوئے اور رو رہے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہو؟ تو اللہ کے نبی نے مجھے جواب دیا کہ ام سلمہ میں کربلا سے آ رہا ہوں، اپنے حسین کو قتل ہوتا دیکھ کر اپنی امت کے ہاتھوں میں اس کربلا کی سرزمین سے واپس آ رہا ہوں. خداوند عالم ہم سب کو حق سننے، حق سمجھنے، حق پر عمل کرنے، مقصد انبیاء قیام عدل اس راستے پر چلنے، مقصد حسین قیام عدل، مقصد قرآن قیام عدل، حقیقی اسلام اور تحریف شدہ اسلام میں فرق کرنے اور حقیقی اسلام کو اپنا کر اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کی ہم سب شیعوں کو، سنیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.